جن کامیابیوں کو تم حکومتوں میں، تم پیسے میں، تم عہدے میں تلاش کر رہے ہو، یہ کامیابیاں تو اللہ نے ماں باپ کی جھولیوں میں رکھی ہوئی ہے، یہ تو ماں کے قدموں میں رکھی ہوئی، باپ کی اخلاص والی دعاؤں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ پھونک کے رکھ دیا باپوں کا سینہ، کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ رو رہی ہے ماں، کہہ رہی مولوی جی ہائے اس اللہ والی کو کیا پڑی تھی، اس کو تو آگ گئی، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن یہ کہیں سے چنی پڑوا رہی، کہیں سے تمیز لے کے آ رہی، کہیں سے دھاگے پڑوا رہی۔ بولی صاحب بچے واسطے کر دو، بولی صاحب بچے واسطے کر دو۔ اس ماں کو کون سمجھائے، اس اولاد کو کون سمجھائے جس نے ماں باپ کی زندگیوں میں اذیتوں کے بار کھڑے کر دیے۔ چولہے کے آگے دھوئے سے اتنا روئی روئی میرے عزیزوں، 9 مہینے تجھے گود میں اٹھا کر دردوں سے اتنا نہ روئی جو آج تیرے کرتوتوں کو دیکھ کے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسے کیا ضرورت پڑی تھی، اسے تو 2 روٹیاں ہر حال میں مل رہی تھی، یہ تیرے واسطے تمیز لاتی پھر رہی ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تیرے پہ پھوکے مارتی پھر رہی ہے، تیرے منہ کو تیرے کپڑوں کو سونپ رہی ہے۔ خدا پاک کی قسم تجھے منجے پہ مدعا لیٹ کے راتوں کو رو رو کے دعا کر رہی ہے، سایہ اسے نہ ترسانا، اسے دکھی نہ کرنا، خبردار اپنی تندرستی جوانی سے اس کی آنکھ میں آنسو نہ لگانا، اگر اس نے خدا کو رو کے دکھا دیا تو اللہ تیری آنکھ کا نور چھیننے میں دیر نہیں کرے گا۔ سنو خدا کے واسطے، اگر ماں باپ کی نافرمانی کر دی، کیا گلی کے کتے کی حیثیت ہے جو اللہ ماں باپ کے نافرمان کی حیثیت کر دے گا۔ کسی اللہ والے سے کسی اللہ والے نے عرض کر دی، حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کوشش کرنا کوئی تیری شکایت اللہ کے آگے نہ کر دے، بس سب سے بڑی وصیت۔ کوشش کرنا تیری وجہ سے کوئی اللہ کو رو کے نہ دکھا دے، کوشش کرنا تیرے سے پھک جل کے، خواہ وہ ساس ہو، خواہ وہ بہو ہو، خواہ وہ درانی ہو، خاندان ہو، خواہ جیٹھ ہو، کہ پھپھی کا رشتہ ماسی کا، کہ بھتیجی کے ساتھ پھپھی کا، ماسی کے ساتھ بانجی کا رشتہ، کہ بھتیجے کے ساتھ چاچے کا، کہ تائے کا بھتیجے کے ساتھ رشتہ، کہ بانجے کا مامے کا رشتہ۔ خبردار میرے پیارے، یہ رشتے میرے عزیزوں دھاگے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں، یہ دودھ پھٹنے سے زیادہ نازک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی رشتوں کے ساتھ اللہ جل شانہ امن والہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔ خبردار کسی کے دل کو نہ دکھانا، اتنا تنگ نہ کرنا، وہ رات کی تاریکی میں آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دے، اگر اس کے رونے کی فریاد کو اللہ نے سن لیا، تجھے مجھے اللہ صبح اٹھنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم ایک سچ بولو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارا اندر بھی سدھار دوں گا، تمہارا باہر بھی سدھار دوں گا۔ کیا چٹے کپڑے کا رنگ ہے جو تمہارے کردار کا رنگ نکھار دوں گا۔ اللہ اکبر، پھر تیرے کچے سے کوٹھڑے 119 جنوبی میں، اللہ اکبر، آسمان والوں کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ بھر اپنے گھر کو گندم سے نہیں، چاول سے نہیں، فصل سے نہیں، بال سے نہیں، ڈھور سے نہیں، اپنے گھر کو کردار اور غیرت سے بھر۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر پیسے سے مال سے اپنے گھر کو بھرے گا تو قلعہ شلکوف کے ذریعے حفاظت ہوگی، اگر کردار سے بھرے گا تو تیرے گھر کے محافظ آسمان کے فرشتے بن جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے اعمال پٹھے سیدھے، سارے کے سارے سیدھے کروں گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، گناہ ہونے سے پہلے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کتنی بڑی اللہ کی پیشکش۔ 3 صابن کی پنیاں جمع کرو، 4تھا فری، 2 صرف کے پاکڑ جمع کرو، 3را فری۔ اللہ فرماتا ہے گناہ سے بچ جا، مغفرت کا اعلان بھی میں کروں گا۔ اللہ اکبر، تو راتوں کے اندھیرے میں گناہ سے بچ، میں میدان محشر کے اجالے میں تیری پاکیزگی کا اعلان کروں گا۔
میرے سمجھ نہیں آ رہی اللہ جل شانہ سے ہماری آج اللہ سے ہماری سرسدی کوئی نہیں. آج اڑی پڑی ہے, اٹی پڑی ہے, اڑی پڑی ہے, اولاد نہ رہی, بیوی بیوی نہ رہی, ایک وقت کی روٹی نہ ملے, ایک موسم کے کپڑے نہ ملے, طلاق کی دھمکی دے رہی ہے. کہہ رہی چپ کر جا, تیری غیرت کا ایسا بھانڈا پھوڑوں گی مدھ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ وہ عورت کہہ رہی ہے جس کے باپ نے خدا پاک کی قسم ٹرک میں جہیز نہیں دیا, اپنی زندگی کا قیمتی خون اپنی رگوں سے نچوڑ کے بیٹی کے لال دوپٹے میں دے دیا. یہ وہ بیٹی کہہ رہی ہے اسے اپنے باپ پہ ترس نہ آیا, اسے اپنے بھائی پہ ترس نہ آیا. جب میری بچی تو رخصت ہوئی تھی, تیری ماں کتنی مرد دورے پڑ پڑ کے زمین پہ گر کے بے ہوش ہو رہی تھی, تیرا باپ ہارٹ اٹیک کے مرض میں ہسپتال چلا گیا, تیرے بھائی جو گبرو جوان تھے اتنے بڑے پھاڑ ان کے سیروں پہ پڑے, رو کے نہ دکھایا. جب بیل کو لال جوڑے میں دیکھا تو بیل بھی رو دیے. ان کا رونا آسمان کی طرف اللہ کی طرف متوجہ کے کہہ رہا تھا, اللہ تل کا جوڑ کر اپنے گھر کی عزت کو غیر کی جھولی میں ڈالا. اللہ ہمارے آنسوؤں پہ ترس کھا, ہماری عزت کی حفاظت فرمانا, ہماری غیرت کی حفاظت فرمانا. لیکن بیٹے کو احساس ہوا, بیلی صاحب ہم نے یوں سنا, فرمایا جب دھی گھر سے رخصت ہوتی ہے تو گائے بھینسیں بھی رونے لگ جاتی ہیں, مرغیاں بھی رونے لگ جاتی ہیں. کہ صبح صبح پرندے دانے چگنے آتے تھے وہ بھی روتے. لیکن اللہ اکبر, تیری سہاگ کا تیری عزت کا پرندوں جانوروں کو تو احساس ہوا, لیکن تجھے احساس اپنے باپ کی غیرت کا نہ ہوا. تیرے منہ پر لفظ کیوں آیا کہ خبردار میرا منہ نہ کھلائیوں, میں عدالت پہنچ جاؤں گی, میں عدالت لے جاؤں گی. تیرے باپ نے تو جب تجھے ڈولی بٹھایا تھا تو سر کے اوپر کپڑا رکھا تھا اور رو کے کہا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا. تیرے گلے میں تو سونے کا ہار اچھا لگے تھا, چاندی کا ہار اچھا لگے, تیرے گلے میں طلاق کا ہار کیوں آ گیا؟ کتنی عالمہ بیٹھی ہوگی, کتنی بول بڑے بیٹھے ہوگی. مجھے دنیا داروں کا قربان کوئی نہیں, دین داروں کی دین دار بچیاں بھی طلاق کے لے کے گھر کے اندر بیٹھ گئی. کیا فائدہ بخاری پڑھنے کا, کیا فائدہ مولوی صاحب ترمذی پڑھنے کا؟ تجھے ترمذی مسلم میں پاکی نہ پاکی بس کا مسئلہ یاد آیا, عائشہ کی چادر تجھے کہیں نظر نہیں آئی؟ خدیجہ کا مال قربان کرنا, فاطمہ کا ٹاکیوں والا لباس پہن کر ٹکڑے کھا کھا کے صبر کرنا یاد نہیں آیا؟ یہ تجھے کسی کتاب میں نہیں پڑھا؟ تجھے کس نے کہا روٹی کپڑے مکان سے خوشحالی آیا کرتی ہے؟ اگر روٹی کپڑا مکان خوشحالی کا سبب بنتا تو محمد کے 11 گھرانوں میں سے کوئی چیز نہیں تھی. چل بوا کھڑکا کس کا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا. اما دو جہاں کا سردار تیرے گھر میں آرام فرما رہا ہے, اما دو جہاں کا سردار جس کے ساتھ تُو نے زندگی کے سال گزارے, زندگی کے ایام دن گزارے, بتا حضور کا گھر کیسا تھا؟ اما کی کوک نکل گئی, رو رو کے چٹنی آنسوں سے گلی ہو گئی. کہ عبداللہ تجھے میں کیا بتاؤں, جس دن سونے کا جنازہ اٹھا اس دن بھی میرے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں تھا. سارے نبیوں کے سردار کو جب صحابہ کندھے پر اٹھا کے روزہ انور میں لے کے جا رہے تھے, اما کہتی ہے محلے میں سے اپنے ادھار تیل منگوایا. تب عائشہ کے بیڑے کے اندر جب نبوت کا چراغ بجھ گیا تو پھر اس وقت مصنوعی تیل کا ادھار تیل منگوا کر چراغ جلایا گیا. میرے بھائیا, اگر میری ماں عائشہ کا, نبی کی دھی فاطمہ کا اندھیرے میں گھر بھر سکتا ہے, تو جس گھر کے اندر بڑے بڑے لاکھوں روپے کے فنوسوں کی روشنی, ان روشنیوں کے باوجود بھی بتا تو طلاق لے کے اپنے گھر کیوں آ گئی ہے؟ بدلو میرے آپ کو, اپنے میرے عزیزوں اپنے آپ کو.
صبح کا جب سورج دیکھو تو میرے عزیزو چہرے کا رنگ نہ بدلاؤ بلکہ کردار بدلا ہوا نظر آنا چاہیے، کیفیت بدلی ہوئی نظر آنا چاہیے۔ یہ 4 سکے، یہ دولت، یہ دھن دنیا جس کے پیچھے نہ دھی چھوڑی نہ ماں، کبھی بھابی پر کبھی بیوی پر، میں تجھے دیکھا تو میرا منہ نہ کھلوا، میں تجھے جاڑوں تو اپنے ماں باپ کے گھر کیا کرے، شرم نہیں آتی؟ 4 جوان بچوں کے ہوتے ہوئے بیوی پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ خبردار بیویوں کو مت مارا کرو، خبردار اگر لڑائی جھگڑا تو بد کمرے کو کے اندر ای او کی آواز نہ آوے۔ اگر تو اپنی بیوی کو اپنے سامنے چھیتے گا تو تیری خدا کی قسم تیری اولاد اپنی ماں کی عزت کوئی نہیں کرے گی۔ میرا نبی صرف نماز کا سجدہ نہیں دے کے گیا، صرف رمضان کا روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ کا نظریہ نہیں، صرف خیرات کا نظریہ نہیں، میرا نبی گھریلو زندگی کا کردار دے کے گیا۔ ایسا کردار ہوا کرتا تھا، اللہ کی قسم 119 جنوبی والوں، اللہ نے اس دھرتی پر عورتوں کا ایسا کردار دکھایا کہ جبرائیل علیہ السلام اگر ننگا سر گھر کے اندر تھا تو جبرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے گھر کے اندر کوئی نہیں آیا۔ 129 والوں، آپ نے مجھے محبت اور پیار کے ساتھ بلایا، مت سدھی دے کے جاؤں گا، دھیوں کو بیائیوں نہ شادی حال کو انہیں زینت بنایا کر، بلکہ اپنے گھر سے رخصت کرا کر۔ ضروری تو نہیں کہ شادی حال میں دھی کو لاوے گا تبھی روٹی چلے گی، ضروری تو نہیں شادی حال میں دھی کو لاوے گا تب برات آوے گی۔ بیا نکاح پڑھ لو، مسجد کے اندر روٹی کھاؤ، شادی حال میں بڑ سوٹی کھلاؤں گا، لیکن میں نے اپنی دھی کو پیسوں سے نہیں پالا، اپنی غیرت کے آنسوں سے پالا ہے۔ میں نہیں چاہتا جس گاڑی میں دولہا بیٹھ کے آئے ڈرائیور کی نگاہ پڑ جاوے، بلکہ دولہے والی گاڑی کے اندر میرے عزیزو ڈرائیور کا جو سدھا شیشہ کا بھی اس پر کپڑا ڈال یا مدہ کر لے۔ میں نہیں چاہتا تیری آنکھ میں میری بیوی کے برقعے کا رنگ بھی آوے۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ تم کہاں کے رانے، میں کہاں کا قصائی قریشی، میں کہاں کا رانا، میں کہاں کا کبو۔ جب میری دھیاں لوگوں کی نظروں میں آ کر ان کے دل کو بہلانے لگ جائے تو سمجھ لے غیرت کا بھی جنازہ نکل گیا اور کردار کا بھی جنازہ نکل گیا ہے۔ گھروں سے بھی آؤ بچیوں کو اور کوشش کرو بچہ پیدا ہوئے یہ پیٹ پھڑوا کے لیٹ جاتی ہے کہ 2 بچے خوشحال، گھر کرو، برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ ہے تو بے شرمی کی بات بچے بیٹھے، لیکن میری بچیوں برداشت کرو، اپنے پیٹ کو کسی غیر کے سامنے ننگا نہ کرو۔ آپریشن تھیٹر میں کون ہوتا ہے؟ نہ باپ ہوئے، نہ ماں ہوئے، نہ دی ہوئے، پتہ نہیں غیروں کے سامنے، پھر بھی تمہارا پردہ بچا۔